हमारे चैनल होबली मरकज को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, हमारा एक मिजाज है हर एक इंसान का, जिस चीज का खौफ हमें होता है और जिस चीज की तकलीफ का हमें अंदाजा होता है, हम उस चीज से बचते हैं। हर एक इंसान की एक फितरत है, पता है कि इस चीज से हमें तकलीफ पहुंचेगी, इंसान अपने आप को उस चीज से बचाएगा। हमें पता है कि सांप कि उसके डसने से हमें तकलीफ होगी, तो हम अपने आप को सांप से बचाते हैं, क्योंकि उसकी तकलीफ का हमें अंदेशा है। एक फितरत है हमारी कि जिस चीज की तकलीफ का हमें पता हो, उससे हम अपने आप को बचाते हैं। करंट चल रहा है, लाइट में करंट चल रहा है, हम अपने आप को उससे बचाते हैं, क्योंकि उसकी तकलीफ का हमें अंदेशा है। जिसकी तकलीफ का हमें पता होता है, हम उससे अपने आप को बचाते हैं। लेकिन इसी तरह दोस्तों, आज हमें गुनाहों की तकलीफ का पता नहीं है। एक गुनाह हम करते हैं, उससे हम पर क्या होता है, इसलिए हम अपने आप को गुनाह से बचा नहीं रहे। अगर हमें पता होता कि एक गुनाह करने से हमें कितनी तकलीफ पड़ती है और हमें उसका दुनिया में और आखिरत में क्या अज़ाब भुगतना है, तो हम अपने आप को गुनाह से बचा दें। लेकिन हमें आज गुनाह की तकलीफ का अंदेशा नहीं है कि गुनाह करने से मुझ पर क्या हालात आने वाले। हम समझते हैं कभी कि भाई गुनाह है, छोटा है, बड़ा है, ऐसा समझ लेते हैं, भाई करते आ रहे हैं, हो रहा है, क्या होगा। इब्ने कय्यिम फरमाते हैं कि ये मत सोच कि कोई गुनाह छोटा है बड़ा, बल्कि उस जात को देख कि जिस जात की नाफरमानी कर रहा है। देखो, बाप होता है, अपने बेटे की नाफरमानी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरा खाकर मेरी नाफरमानी कर रहा है। अब उस अहकमुल हाकिमीन का हम खा रहे हैं, उसने हमें जिंदगी अता फरमाई, हर नेमतें हमें अता फरमाई, और सुबह से लेकर रात में उठने से लेकर सोने के बाद 24 घंटे हम उस अहकमुल हाकिमीन की चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हवा उसी की दी हुई थी, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। खाना उसी का दिया हुआ है, हम उसको खा रहे हैं। पानी उसी का दिया हुआ है, हम उसको पी रहे हैं। अब उसके बाद भी उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। बताओ उसको कितना जलाल आता होगा। सही मुस्लिम ने रिवायत नकल की कि जब इंसान गुनाह करता है, जमीन के जिस हिस्से पर इंसान गुनाह करता है, जमीन का वो हिस्सा अल्लाह से कहता है कि अल्लाह तू मुझे इजाजत दे, मैं उसको अपने अंदर निगल लूं। आसमान कहता है अल्लाह तू मुझे इजाजत दे, मैं उस पर अज़ाब बरसा दूं। हवा कहती है अल्लाह तू मुझे इजाजत दे, मैं उसको अपने अंदर बहा के ले जाऊं, उड़ा के ले जाऊं। अल्लाह कहता है कि जमीन और आसमान, अगर ये तुम्हारा बंदा है तो तुम्हें जो करना हो कर लो, और अगर ये मेरा बंदा है तो मेरे बंदे को मेरे हवाले कर लो। आज नहीं तो कल वो मेरे सामने रोएगा, मेरे सामने तौबा करेगा, मैं उसको माफ कर दूंगा। और बहरहाल, यानी जब इंसान गुनाह करता है, इंसान कभी कभी समझता भी नहीं कि ये भी कोई गुनाह है, और गुनाह करने की वजह से दुनियावी हालात पर हालात आते हैं, और फिर आखिरत में तो है ही हमेश के लिए हाल। इसलिए कि गुनाह को इंसान कभी हल्का न समझे। अल्लाह वाले ने फरमाया किसी भी गुनाह को छोटा समझकर मत कर। अजीब बात है, दिल के अंदर उतार ले दोस्तों कि किसी भी गुनाह को छोटा समझकर मत कर। हो सकता है वो गुनाह जिसको तूने छोटा समझा है तुझे जहन्नम में ले जाए। आगे फरमाया किसी भी नेकी को छोटा समझकर मत छोड़। ये छोटी नेकी है, मस्जिद में सीधे पैर से दाखिल होना, हर एक आदमी कर सकता है, कोई ऐसा नहीं है कोई बड़ी बात है, तो होता है, नॉर्मल बात है, मामूली बात है। नहीं किया तो क्या, तो किसी भी नेकी को छोटा समझकर मत छोड़। हो सकता है कि वो नेकी जिसको तूने छोटा समझा था तुझे जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाए। अल्लाह तो मामूली बहाने पर मग़फ़िरत कर देते हैं। बहरहाल दोस्तों, अब तक की जिंदगी अगर गुनाहों के अंदर हमने गुनाह, हर एक इंसान गुनहगार है, कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं गुनाह से माफ हूं। अंबिया ही होते हैं मासूम तो, हर एक आदमी। हदीस पाक में तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। हर एक इंसान गुनहगार है, लेकिन बेहतरीन गुनहगार कौन है? जो गुनाह हो जाने के बाद तौबा करने वाला। गुनाह हो जाए, अब गुनाह पहले तो अपने आप को गुनाह से रोके जितना हो सके, फिर भी गुनाह हो गए
تو اب اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے. اللہ کو توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں. جب انسان توبہ کرتا ہے, قرآن کریم کی آیت پڑھی میں نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو. قرآن کریم کے الفاظ ذرا سوچو, توبۃ نصوحا, سچی توبہ کرو. اب اس کو توبہ نصوح کس کو کہتے ہیں؟ طریق تفسیر ہے. حسن بصری فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح یعنی سچی توبہ اس کو کہتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد انسان نے گناہ سے توبہ کر لی, توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو کرنا اتنا برا لگے جیسے کہ توبہ کرنے سے پہلے اس گناہ کو کرنا اچھا لگتا ہے. تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ 4 چیزوں کا نام توبہ نصوح ہے. سچی توبہ جس کو کہا, ہم سمجھتے کہ ہاتھ پھیل لیا توبہ ہو گئی, نہیں, توبہ 4 چیزوں کے نام ہے. صاحب مظہری نے لکھا ہے توبہ 4 چیزوں کا نام ہے. پہلا, اپنی زبان سے استغفار کریں. نبی تو بخشائے تھے, پھر بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. ہم تو گنہگار بندے, لیکن کبھی ہمیں ایک بار استغفار کرنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی. تو اپنی زبان سے استغفار کریں, پہلا کام. دوسرا کام, اپنے جسم کے حصے جو ہیں, باڈی کے پارٹس جو ہے, اس کو گناہوں سے روکے رکھے. ہاتھ سے گناہ کو روکے, زبان کو گناہ کے اندر سے روکے, غیبتوں سے روکے, پیر کو گناہ کے کاموں سے روکے, جسم کے حصوں کو گناہ سے روکے رکھے. اور تیسرا, گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے کہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا. اور چوتھا, برے دوستوں کو چھوڑ دے. جو دوست گناہ کی طرف ہمیں لے جانے والے ہو ان کو ہم چھوڑ دیں. یہ 4 چیزوں کا نام سچی توبہ, جس کو قرآن نے توبہ نصوح کہا. اگر ہم ان 4 چیزوں کے ساتھ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر 4 انعام دے گا. توبہ کے سچی توبہ 4 چیزوں کا نام, اس پر ہمیں اللہ, اگر سچی توبہ اگر ہم نے کی ہے تو اللہ اس پر ہمیں 4 انعام دے گا. پہلا انعام اللہ کی طرف سے ہوگا کہ توبہ کرنے والا اللہ کو محبوب بن جاتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اس لیے حدیث قدسی میں فرمایا, اللہ تعالیٰ نے خود, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغ جنوب کا نام السما. انسان, اگر کسی انسان کے گناہ اتنے ہو کسی کے ہو نہیں سکتے اتنے گناہ, اگر مان لے کہ کوئی گنہگار ہے, اس کے گناہ اتنے بڑھ گئے, لو بلغ جنوب کا عنان السما, آسمان کی چھت تک پہنچ گئے کسی کے گناہ. ایسا کوئی گنہگار تو ہو نہیں سکتا. گناہ کرتے رہے پوری دنیا بڑھ جائے, آسمان بڑھ جائے, ایسا کوئی گنہگار ہو نہیں سکتا. اگر مان لو کوئی اتنا بڑا گنہگار ہے کہ لو بلغ جنوب کا عنان السما ثم استغفرتنی, اے میرے بندے تو اس کے بعد مجھ سے معافی مانگے گا, کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آنسو کا ایک قطرہ بہا لے گا, غفرت لک ولا ابالی, میں تو تجھے معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو گناہ کرنے, توبہ نصوح کرنے پر پہلا انعام اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے, اللہ اس کو محبوب. دوسرا انعام, اللہ گناہ کو مٹا دیتا ہے, نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے, جس کو حدیث پاک میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بتاؤ, جیسے ایک جگہ فرمایا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا تھا, جب پیدائش ہوئی تھی ہم کیسے گناہ سے پاک صاف تھے, اللہ ایسے پاک کر دیتا ہے. لیکن کب, اگر یہ گناہ اللہ کا ہے, اگر کوئی بندے کا حق ہے, بندے کا حق کو پورا کرنا ضروری ہے. بہرحال دوسرا انعام, اللہ گناہ کو مٹا دیتا ہے. تیسرا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا جاتا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, شیطان اس پر مسلط نہیں ہو سکتا. اللہ اس کو شیطان کے مکر و فریب سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور چوتھا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ موت سے پہلے فرشتے دنیا ہی میں آ کر اس کو موت کے بعد اس کے جنت کے ٹھکانے کی خوشخبری دیتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, خوف مت کر, غمگین مت ہو, اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے جہاں تجھے جانا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے 4 انعام ہوتے ہیں. اب دوستو ہمیں ہر ایک گنہگار ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں. اب دوستو وہ موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم جتنے گناہ ہوئے ہیں, ہمارے گناہ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتے. اللہ تو وہ وسیع رحمت والا, اللہ نے 100 آدمی کے قتل کرنے والے کو معاف کیا ہے, کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اللہ کلام پاک میں فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دو, ان بندوں کو کہہ دو میرے جنہوں نے اپنے آپ کو گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. یا عباد, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس مت ہو, میری رحمت تو ہر چیز سے بڑی ہوئی ہے, تمہارے گناہ کتنے ہو سکتے, میری رحمت. حدیث پاک میں مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو بنایا, اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو بنایا, رحمت کے 100 حصے کیے, رحمت کو 100 حصے میں تقسیم کیا, 100 پارٹس کیے. اب یہ تو اس لیے
کہ کوئی 100 حصے نہیں ہے، یہ تو تقسیر بتلانے کا اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے. اب 100 حصے کیے، اس رحمت کے 100 میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا. رحمت بنائی، رحمت کے 100 حصے کیے، رحمت کے 100 حصے میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا. اب رحمت کے ایک حصے کا نتیجہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، دیکھو ایک دوسرے کے محبت کرتے ہیں. شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے، باپ بیٹے سے، بیٹا ماں باپ سے، دوست سے، ایک دوسرے کی مخلوق دوسرے کے کام آتی ہے. یہ سب دنیا میں ہم اچھے کام دے کر ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. وہ رحمت کا ایک حصہ ہے. آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دنیا کے اندر رحمت کا ایک حصہ اتارا گیا. ذرا سوچو، رحمت کے ایک حصے کو ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، جانور اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں، شوہر بیوی سے محبت کر رہا ہے، بیوی شوہر سے محبت کر رہی ہے. رحمت کا ایک حصہ ہے. اب 100 میں سے ایک گیا، باقی رہے 99. اب اللہ تعالیٰ نے 99 حصوں کو قیامت کے لیے باقی رکھے ہیں کہ میرے بندے آئے ہوں گے، گناہ کرتے آئیں گے، گناہوں کا ڈھیر لے کر آئیں گے، لیکن کبھی تو میرے سامنے روئے ہوں گے، میرے خوف سے کبھی تو آنسو کا ایک قطرہ بہایا ہوگا. رحمت کے اس 99 حصوں کو میں نے اس لیے باقی رکھے ہیں کہ ان حصوں کے بدلے میں میرے بندوں کی میں مغفرت کر دوں. اللہ کتنے غفار ہے، کتنا رحمت کرنے والے ہیں. اللہ کی رحمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم کبھی سوچتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے تو یہ گناہ کیا، میری مغفرت کیسے ہو سکتی ہے. اور جس نے 99 کو قتل کیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی امتوں میں گزرا ہے وہ آدمی گنہگار بندہ جس نے 99 کو قتل کیا، وہ اس کو اللہ نے کبھی توفیق دی. اب وہ عیسائی راہب کے پاس گیا، کہا کہ میں نے 99 آدمی کو قتل کیا، میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تم تو اتنا بڑا گناہ کیا، تیری مغفرت نہیں ہو سکتی. اس نے سوچا کہ 99 پورے کیے ہیں تو سینچری پوری کر لے. اس نے اس کو بھی مار ڈالا. 100 کو قتل کیا. کتنے کو؟ 100 کو، پورے 100 کو قتل کیا. پھر توبہ کی تو اللہ نے ڈالا کہ اب تو توبہ کرنی چاہیے. اب وہ ایک یعنی جو اس زمانے کا یعنی اللہ کا ایمان لانے والا بندہ تھا، عالم تھا، اس کے پاس گیا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہا کہ ہو سکتی ہے تیری توبہ. اللہ تو جب بھی چاہے، جیسے کیسے گنہگاروں کو اللہ نے معاف کیا ہے، تیری بھی معاف ہوئی. تو کہ ایک کام کر تو دیکھ، یہ اس بستی کے اندر تیرے سے گناہ ہوئے ہیں اور یہاں رہ کر تو گناہ کرتا ہی رہا ہے. ایک کام کر، قریب میں ایک دوسری بستی ہے، نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں چلا جا اور وہاں ماحول ملے گا. ماحول کا اثر ہوتا ہے، تو ماحول ملے گا تو تجھے توبہ میں تکمیل بھی تیری ہوگی اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہوگا. اب اس نے سفر شروع کیا. ذرا سوچو، بندہ کون ہے؟ 100 آدمی کو قتل کرنے والا. اب راستے میں تھا تو اس کا انتقال ہو گیا. اب عذاب کے فرشتے بھی آئے، رحمت کے فرشتے بھی آئے. عذاب کے فرشتے تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے 100 کو قتل کیا ہے، ہم اس کی روح کو لے جائیں گے. اور اب رحمت کے فرشتے آئے کہ اس نے گناہ کے توبہ کر لی ہے اور توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی میں جا رہا تھا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیکوں کے ساتھ رہو گے تو نیکی آئے گی، بھلائی آئے گی. اچھے صحبت صالح تو صالح گن، اچھے کی صحبت اچھا بنائے گی، برے کی صحبت برا بنائے گی. اب فرشتے جو رحمت کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لے جائیں گے، اس نے توبہ کر لی ہے. اب اللہ کے سامنے جھگڑا پیش کیا گیا. رحمت والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس نے توبہ کی ہے، نیکوں کے پاس جا رہا تھا تو ہم لے جائیں اس کی راہ میں. اور عذاب والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ 100 کو قتل کیا ہے اس نے، تو اس کی بخشش کیسے؟ اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ، جس زمین کو نابو زمین کو، جس بستی کو چھوڑ کر جا رہا تھا، گناہ جہاں کیے تھے، اس بستی کے قریب ہے تو گناہ والے یعنی عذاب والے فرشتے لے جائے. اور جس بستی کے قریب جا رہا تھا، اگر وہاں سے قریب ہے تو رحمت والے فرشتے لے جائے. آگے چلیے دوستو، اللہ کی رحمت تو دیکھیے. اللہ نے جو جہاں پہ جا رہا تھا، جس زمین کے قریب، اس زمین کو حکم دیا. اب وہ زمین سکڑ گئی. اللہ کے ہاتھ میں ہے سب. وقت کو موڑنا، وقت کے اندر برکت دینا، وقت کے اندر بے برکتی دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا. بعض بزرگوں کے حالت میں عصر کے بعد قرآن شریف پڑھنا شروع کیا لوگوں کے سامنے، اور مغرب سے پہلے پورا قرآن پڑھ ڈالا. اللہ نے وقت میں ہی وہ برکت دی. ایسا ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب چیز. اب زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا. اب وہ زمین سکڑ گئی. جس بستی کے قریب جا رہا تھا وہاں سے ڈسٹینس کم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے رحمت کے فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے اس کی روح قبض کر لی. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. 100 آدمی کو قتل کرنے والا اگر اللہ معاف کرنے پر آئے تو اس کو بھی معاف کر دیا. ترمذی شریف کی روایت ہے، لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین. اللہ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں. کون سے وہ 2 قطرے؟ ڈراپس جس کو کہتے ہیں. پہلا قطرہ اللہ کے خوف سے آنسو کا قطرہ، جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو. آنسو کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے. ہو سکتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ آنسو کا قطرہ نکالا ہوگا
ہو سکتا ہے ایک وہ قطرہ جہنم کی آگ کو ہمارے لیے بجھانے کا ذریعہ بن جائے. اللہ تو معمولی معمولی بہانے پر مغفرت کر دیتا ہے. کبھی میرا بندہ رویا ہوگا, میرے خوف سے رویا ہوگا, میں اس کی معاف کروں گا. کیسے کیسے معمولی بہانے پر دوستوں, یعنی پورے حدیث کتابوں میں ڈھیر کے ڈھیر واقعات لکھے پڑے ہیں. اگر یعنی وقت نہیں ہے کہ ایسے ایسے معمولی معمولی جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اللہ اس پر بھی مغفرت کر دیتا ہے. اب اس اللہ سے مایوس ہو, یہ کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ فرماتے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس مت ہو, میں تو بہت مغفرت کرنا, تم میرے سامنے آؤ تو صحیح, کبھی تو میرے سامنے آنسو بہاؤ, میں تمہیں معاف کر دوں گا, میں تو غفار ہوں. کیسے غفار ہے اللہ, جس کی رحمت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. دیکھو باپ معاف کرے گا, ایک بار معاف کرے گا, 2 بار معاف کرے گا, تھوڑے وقت کے بعد کہ بہت ہو گیا اب جا, دوست معاف کرے گا 2-4 بار, لیکن باپ تو کیا ہے, لیکن اللہ کیا ہے کہ ایسا محفوظ ہے. عجیب بات ہے, علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے. کتنے؟ جس کو قرآن کریم میں ذکر کیا, لہا سبعۃ ابواب, اس کے 7 دروازے ہیں, جہنم کے 7 دروازے. اور جنت بنائی, حدیث پاک میں ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. کہ ایک روزے داروں کا دروازہ, یہ نمازیوں کا دروازہ. حضرت ابوبکر نے ایک بار پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا آدمی ہوگا کہ جس کو 8 دروازے بلا رہے ہوں گے کہ میرے اندر سے داخل ہو؟ کہا کہ ابوبکر تم ہی ہوں گے. دیکھو تو جنت کے 8 دروازے, جہنم کے 7 دروازے. عجیب نکتہ لکھا ہے دوستو. دیکھو جہنم کیا ہے, اللہ کے غصے کی جگہ ہے کہ نہیں. جس سے اللہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں اللہ ڈالے گا. اللہ جہنم کیا ہے, اللہ کے غصے کا مظہر ہے, اور جنت کیا ہے, اللہ کی رضا کا مظہر ہے. جس سے اللہ راضی ہوگا اللہ اس کو جنت دے گا. اللہ کی رحمت کا مظہر کیا ہے, جنت ہے, اور جہنم اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے, جہنم کے 7 دروازے, اس کے ذریعے بھی ہمیں بہت بڑی بات سمجھا دی کہ میرے بندو جہنم کے 7 دروازے بنائے, جنت کا اس سے زیادہ دروازے بنائے. گویا کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھی ہوئی ہے, تم آؤ تو صحیح میرے سامنے, کبھی معافی تو مانگو, میں معاف کرنے والا ہوں, معمولی معمولی بہانے پر مغفرت کر دوں گا. لکھا ہے کہ زبیدہ خاتون بڑی اللہ والے گزری ہے, ہارون رشید کی بیوی ہے. اب اس نے نہر زبیدہ بنوائی. حاجی لوگ اس وقت جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے, پیدل قافلہ چلتا تھا اونٹوں پر سواری پر, اور لمبا سفر 5-6 مہینے کا سفر ہوتا تھا. پانی کی اس وقت بہت تکلیف تھی. اب حاجیوں کو پانی کی بہت تکلیف ہوتی تھی. اب زبیدہ نے ایک کام کیا, بہت لمبی نہر بنوائی حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے. دیکھو ایک پانی کا ایک گلاس پلانا, اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے. مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے, پانی کا ایک گلاس اگر آدمی پلائے کسی کو, اس پر مغفرت کا وعدہ. اب یہ تو حاجیوں کے لیے پانی پلا رہی ہے, اور وہ بھی پوری نہر بنائی. کتنا بڑا کام کر لیا. بہرحال زبیدہ نے اتنا بڑا کام کر لیا. اس کے بعد زبیدہ کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا کہ زبیدہ کیا گزری, تم نے تو اتنا بڑا کام کر لیا کہ حاجیوں کے لیے ایک تو پانی کا انتظام کیا. ایک تو پانی کا انتظام کسی کو کرنا, وہ کتنا بڑا ثواب کا کام, اور یہ تو حاجیوں کے لیے, اور وہ بھی پوری نہر بنائی جس کو نہر زبیدہ کہتے ہیں. تیری تو مغفرت ہوئی ہوگی. تو زبیدہ نے خواب میں کہا اس سے, نہیں بھائی, اللہ کے سامنے مجھے پیش کیا گیا, اللہ نے کیا لے کے آئی, میں نے وہی کہہ دیا کہ نہر بنائی اللہ, سب سے بڑا کام تو یہ کیا. اللہ نے کہا کہ نہیں زبیدہ, تو تو بادشاہ کی بیوی تھی, یہ تو لوگوں کا پیسہ تھا, تمہارا تھوڑی جائے. اگر بادشاہ کی بیوی نہ ہوتی تو اتنا بڑا کام تھوڑی کر پاتی. اور ہو سکتا ہے چل تو نے کر لیا ہو, لیکن تو دنیا میں تیری چرچا ہو گئی, تیرا نام ہو گیا. تو زبیدہ نے اتنا بڑا کام کیا, تیرا اخلاص کہاں رہا ہے کہ نہیں. آج ہر ایک ہم چاہتے ہیں کہ نہیں میرا نام ہو, کوئی دیکھنے والا ہو تو میں اپنی بات کہوں کہ بھائی میں لمبی نمازیں پڑھوں گا, فلاں دیکھ رہا ہے, میرا استاد دیکھ رہا ہے کہ نہیں. اور تنہائی میں بس ایسا ہی 2-4 منٹ میں میری نماز پوری کہ بھائی اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. تو کہا کہ میں تو ڈر گئی کہ جب اتنا بڑا کام کیا اللہ نے اس پر مغفرت نہیں کی, اللہ پکڑ کر رہا ہے, اب کیا ہوگا میرا. میں تو ڈر گئی کہ اللہ اب تو کوئی نہیں عمل ہے, اتنا بڑا عمل جب ماں میری بخشش نہیں کرا پائے, اب کیا ہوگا. اللہ نے کہا زبیدہ یاد کر ایک بار کیا ہوا, کھانا کھا رہی تھی. تو کیا ہوا تھا کہ اللہ یاد نہیں, یاد کر ایک بار تو کھانا کھا رہی تھی, کھانا کھاتے کھاتے تو نے لقمے کو اٹھایا منہ میں رکھنے کے لیے. اس پر سے ایک بات یاد آ گئی, عرض کرتا چلوں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز دیا, کتنی عزت دی اللہ نے, ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, اور کتنی ہمیں عزت دی کہ دیکھو ہمارے علاوہ دوسری جو مخلوق ہے, انسان کے علاوہ دوسری جو مخلوق ہے, درندے پرندے, یہ سب کھانا کھانے کے لیے اپنی چونچ کو اپنے سر کو جھکاتے ہیں کہ نہیں. پرندے مرغی ہے
चोंच को झुकाकर दाना खाती है कि नहीं? इंसान के अलावा भैंस, बैल, गाय वगैरह वो क्या है, अपने सर को झुकाकर खाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने खाने के लिए हमारे सर को झुकने दिया कि हम उठा के खाए? ऐसा नहीं। अल्लाह ने हमें सही सालिम हाथ दिए। उसके जरिए अल्लाह हमें एक बात समझाना चाहते हैं कि मेरे बंदो, तुम्हारे सर को मैंने दूसरी मखलूक की तरह खाने के लिए झुकने नहीं दिया। इसलिए नहीं झुकने दिया कि तुम्हारा सर तो झुकेगा तो खालिस मेरे सामने झुकेगा। कितनी बड़ी बात। बहरहाल जुबैदा से कहा कि जुबैदा तू खाना खा रही थी, तूने लुकमा उठाया। अब मुअज्जिन ने अजान शुरू कर दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मेरा नाम लिया गया। आज हमारी गफलत की इंतहा देखे, अजान पर अजान हो रही है मस्जिदों के अंदर। शहर की कितनी मस्जिदों की अजान की आवाज हमारे कानों में आती है, लेकिन हमें तौफीक नहीं होती है कि हम अपने काम को जरा रोके और मुअज्जिन की अजान का जवाब दें। हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि नहीं। अब जुबैदा ने खाना उठाया था लुकमा। अब जैसे ही मुअज्जिन ने अजान शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम के एहतराम में जुबैदा ने खाने का लुकमा नीचे रख दिया, अपने सर पर दुपट्टे को डाल दिया। हालांकि कोई जरूरी नहीं था, फर्ज नहीं था कि खाना नहीं खा सकते अजान के वक्त, लेकिन अल्लाह का नाम लिया गया। अल्लाह के नाम की इज्जत उसके दिल में इतनी थी, उसने अपने लुकमे को नीचे रख लिया, अपने सर पर दुपट्टे को डाल दिया था। जब तक अजान पूरी नहीं उसने खाना नहीं खाया। जैसे अजान पूरी उसके बाद उसने लुकमे को खाया। अल्लाह ने कहा, जुबैदा तूने ये क्यों किया था? कहा कि अल्लाह तेरा नाम लिया गया और मैंने गवारा नहीं किया कि जब तेरा नाम लिया जाए और मैं कोई काम करूं, बस तेरे नाम की इज्जत के बदले मैंने ये किया था। अल्लाह ने कहा कि जुबैदा तूने जब मेरी इज्जत की और मेरे नाम की इज्जत की, जा तेरे ये अमल मुझे इतना पसंद आया, मैं उसके बदले तेरी मगफिरत कर देता हूं। तो हम कभी मामूली मामूली समझते हैं, लेकिन जैसे पहले कहा, किसी भी नेकी को मामूली समझकर मत छोड़। हो सकता है वो नेकी तेरी मगफिरत का जरिया बन जाए, है कि नहीं? कितने नेकी है कि आसानी से हम कर सकते। देखो मस्जिद के अंदर सिर्फ दाखिल होना, 5-5, 6-6 सुन्नत उसकी बयान की है। सीधे पैर से दाखिल हो, बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हो, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए दाखिल हो, दुआ पढ़ते हुए दाखिल हो, एहतिकाफ की नियत पढ़ते हुए दाखिल हो। हर एक आदमी कर सकता है, कोई ये नहीं है। लेकिन जरा सोचो, आज हमने मस्जिद में दाखिल हुआ, क्या मैंने 6 में से कितनी सुन्नत पर अमल किया? हमारे नजदीक नेकी मामूली समझते हैं। पता नहीं कि अल्लाह को कौन सी हमारी अदा पसंद आए। देखो आज मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, है कि नहीं? पता नहीं आइंदा जुमा को हम में से कौन होगा कौन नहीं होगा, किसी को यकीन नहीं है किसकी मौत कब आ जाएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु अमिला लिमा बादल मौत, अक्लमंद इंसान वो है जो मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। देखो जुमा का दिन है, आखिरी बात कहकर पूरा करे। आज मैं अपने हाथ से कपड़े पहन कर आया हूँ, गुसल करके, हर एक हम में से अक्सर गुसल करके आए हैं, कपड़े पहन कर आए हैं, खुशबू लगा कर आए हैं। ये जुमा का मुबारक दिन भी हमें अपनी मौत की याद दिला रहा है कि देखो आज हम अपने हाथों से कपड़े पहने, एक दिन कोई और हाथ हमें कफन का कपड़ा पहना रहे होंगे। आज हमने अपने पैरों से चलकर मस्जिद में आए, एक दिन कोई और हाथ हमारे जनाजे को उठाकर कब्रिस्तान में हमें ले जाने वाले हैं। आज हमने अपने हाथों से खुशबू लगाई है, एक दिन आने वाला है कोई और हाथ हमारे कफन को खुशबू लगा रहे होंगे। आज हमने अपने हाथों से गुस्ल किया है, एक दिन आने वाला है कोई और हाथ हमें गुस्ल करा रहे होंगे। हर एक को ये पेश आना है, कोई इनकार नहीं कर सकता। अब कब पेश आना है कोई बता नहीं सकता, न मैं बता सकता हूं न आप बता सकते। अब दोस्तों हमारे पास हमें जाना है, कब जाना है वो भी तय नहीं है, और कब्र में हमारे साथ हमारा ईमान हमारा अमल काम आएगा। अब तक जो हो चुका, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह से सच्चे दिल से आंसू का एक कतरा बहाएंगे, अल्लाह मगफिरत करने वाला है। अल्लाह ने कैसे कैसे गुनहगारों को माफ किया, अल्लाह हमें जरूर माफ कर देगा। हम जैसे गंदे सही उसके बंदे हैं, उसके हबीब के हम उम्मती हैं, अल्लाह हमें जरूर माफ कर देगा। अल्लाह ताला हमें कही सुनी बात पर अमल की और अमल करके दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।